وعلى محمد وآل الطيبين الطاهرين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح بحرمة محمد وآل الطيبين الطاهرين بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن بسلسلہ انس قرآن اور فہم قرآن۔ ہمارا درس قرآن کا جو سلسلہ تھا سورہ الحاقہ تک ہمارا سلسلہ پہنچا۔ گزشتہ ہفتے ہمارا جو درس قرآن تھا سورہ الحاقہ، جس میں ہم نے اس سورہ الحاقہ کی جو چند آیات یعنی 8 آیات کا ترجمہ اور پیغام آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اس سورت کی جو ہے آیات ٹوٹل آیات 52 ہے، اور یہ سورت جو ہے مشہور مکی سورت ہے۔ آج آیت نمبر 9 سے اس کے پیغام کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية۔ یہ آیت نمبر 18 تک ان کا ترجمہ اور پیغام۔ پہلے اس کا ترجمہ آیت نمبر 9، آیت نمبر 12 تک، 9 سے 12 تک۔ آیت نمبر 9 کا ترجمہ، اور فرعون اور جو لوگ اس سے پہلے تھے، یعنی فرعون اور فرعون سے پہلے تھے، یہ لوگ یعنی یہ لوگ کون تھے؟ قوم لوط۔ الٹی بستیوں کے رہنے والے سب گناہ کرتے تھے، یہ سب خطاکار تھے، گناہ کرتے تھے۔ کہ انہوں نے، آیت نمبر 10 کا ترجمہ، کہ انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی تو پروردگار نے انہیں سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ قوم لوط، فرعون کی قوم ہو، فرعون سے پہلے والے حضرت لوط کی قوم ہو، انہوں نے جو گناہ کیا، رسول کی مخالفت کی اپنے زمانے کی، تو اللہ نے ان کو سخت عذاب میں پکڑا۔ آیت نمبر 11 میں فرمایا، ہم نے اس وقت جب پانی میں طغیانی آئی تو تمہیں کشتی میں سوار کیا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، تاکہ اسے تمہارے لیے نصیحت قرار دے اور محفوظ رکھنے والے کان سن لیں۔ تو اس میں یہ آیت مجیدہ، اس میں سید الرسل کی طرف خطاب کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے پہلے گزشتہ آیات میں آیت نمبر 4 سے 8 تک، یہ 4 آیات جس میں قوم سمود، قوم عاد کا ذکر تھا۔ آپ نے تفصیل سے سماعت فرمایا کہ قوم عاد اور سمود کے کون سے گناہ تھے، جرائم تھے، بت پرستی کرتے تھے، انہوں نے کیا کیا، اللہ کا ان کے اوپر عذاب کیوں آیا۔ آج اللہ سبحانہ وتعالی نے فرعون کا ذکر کیا ہے، فرعون سے پہلے والی قوموں کا ذکر کیا ہے، اور قوم لوط کا ذکر کیا ہے، قوم نوح کا ذکر کیا ہے۔ یہ جتنی بھی قومیں ہیں، تو یہ فرعون سے پہلے کون سے قومیں تھیں؟ اس سے پہلے قوم شعیب تھی، قوم نمرود تھی، تو یہ قومیں تھیں۔ تو حضرت لوط کی قوم بھی پہلے تھے، حضرت نوح کی قوم بھی پہلے تھی۔ تو اب ان تمام قوموں پر مختلف اللہ کے عذاب آئے، مختلف عذاب ہے ہر قوم پر۔ فرعونیوں پر 5 اللہ کے عذاب آئے، حضرت شعیب کی قوم پر عذاب آیا، اسی طرح حضرت لوط کی قوم کے اوپر عذاب آیا۔ کون سا عذاب آیا؟ پتھروں کا عذاب آیا۔ بدفعلی کرتے تھے، مرد مردوں کے ساتھ، لڑکے لڑکوں کے ساتھ رغبت رکھتے تھے، تو یعنی ان قوموں کے اوپر اللہ کا عذاب آیا۔ تو اب یہاں پر جو ہے ان کے اوپر عذاب کیوں آیا؟ ان قوموں کے اندر چند برائیاں تھیں۔ یہ بت پرست تھے، مشرک تھے، کافر تھے، مختلف گناہوں میں غرق تھے۔ تو اللہ نے اپنے پیغامات کے ذریعے سے انبیاء کو
ان تک پیغام ہدایت پہنچایا، لیکن یہ قومیں نہ سدھری، بالآخر ان کو عذاب خدا نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تو اب ہمارے لیے دیکھیں درس عبرت ہے، جس طرح گزشتہ قومیں اپنے زمانے کے نبی کی مخالفت کرتے رہے، اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکے، اگر ہم بھی اب تمام انبیاءوں کے سردار اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، اگر ہم ان کی نافرمانی کریں، ان کے دین کا مذاق اڑائیں، ان کی خدمات کو معمولی سمجھیں، دین پر عمل نہ کریں، تو پھر یاد رکھیں دنیا میں ہم ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے، اور آخرت میں ہمارے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تو لہٰذا یہ جو قوم تھی قوم لوط، قوم نوح، اس کا ذکر جو ہے ہمارا سورہ نوح میں اس کا تذکرہ ہو چکا ہے، اور باقی جو ہے قوم سمود اور قوم عاد کا ذکر بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ قوم لوط کیا تھی؟ قوم لوط کے اوپر اللہ کا عذاب آیا۔ کیوں عذاب آیا؟ یہ جو قوم تھی مردوں کی طرف رغبت رکھتے تھے، حرام کاریوں میں، حرام چیزوں کی طرف یہ توجہ کرتے تھے۔ آج یہ ہمارے معاشرے میں جنسی رجحان بڑھ رہا ہے، بچے بچوں کی طرف مائل ہو رہے ہیں، جوان جوانوں کی طرف مائل ہو رہے ہیں، ہم جنس پرستی کا ایک رجحان بڑھ رہا ہے۔ اس کی آخر ریزن کیا ہے؟ ہم جنس پرستی کا ریزن کیا ہے؟ لڑکے لڑکوں کی طرف کیوں توجہ کریں، بدفعلی کی طرف، حرام کی طرف کیوں قدم بڑھا رہے ہیں؟ کیا وجہ؟ یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے، جو والدین اپنے بچوں کو آزاد میڈیا موبائل دے دیتے ہیں، وہ اس کے اندر جو چیز دیکھیں ان سے بچوں کا اخلاق فاسد ہو رہا ہے، بچوں کا ایمان برباد ہو رہا ہے۔ جو ریسرچ ہے، اسلام دشمن وہ ملیار ڈالرز خرچ کر رہے ہیں مسلمان نوجوان، مسلمان نسل کے اخلاق اور ان کے ایمان کو برباد کرنے کے لیے، تو وہ اس قسم کے یہ جنسی رجحانات پر موویز، بچوں کے اخلاق کو بگاڑنے کے لیے کارٹونز، تو یہ جو ہے اسی طرح سے پکچرز، ایسے کلپس، تو جس کی وجہ سے مسلمان نسل کے اخلاق کو فاسد کیا جا رہا ہے اور ان کے ایمان کو برباد کیا جا رہا ہے۔ تو یعنی یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں، وہ حرام کی طرف نہ بڑھیں۔ آج یہ جو رجحان برائی کی طرف بچوں کا بڑھ رہا ہے، جوانوں کا بڑھ رہا ہے، ہم جنس پرستی کا رجحان بڑھ رہا ہے، اس کا ریزن یہی ہے کہ ہم سوشل میڈیا میں آزادی کے ساتھ استعمال کریں، نہ خدا کا ڈر ہے، نہ والدین کا ڈر ہے، نہ گھر میں کسی بزرگ کا ڈر ہے۔ تو لہٰذا یہ جو ہے یہ گناہ، قوم لوط کا یہ گناہ اس قدر بڑا گناہ ہے۔ روایت ہے ہمارے پاس وسائل الشیعہ میں، یہ روایت ہے کہ جو شخص بار بار لواط کرتا ہے، بار بار کیا کرتا ہے؟ لواط کس کو کہتے ہیں؟ بدفعلی کرنا، لڑکا لڑکے کے ساتھ، ہم جنس پرستی جس کو بولتے ہیں، نوجوان کی طرف مائل ہو، خاتون کی طرف مائل ہو، اس کو کہتے ہیں لواط، یعنی لواط۔ البتہ لواط یعنی مرد کے ساتھ کرے، لڑکا لڑکے کے ساتھ، بچہ بچے کے ساتھ کرے، یہ لواط ہوتا ہے۔ تو جو خاتون کے ساتھ کرتی ہے اس کو چپٹی بولتے ہیں، وہ بھی حرام ہے، ہم جنس پرستی۔ تو اگر یہ روایت میں بار بار جو شخص لواط کرتا ہے، بدفعلی کرتا ہے، تو اور بغیر توبہ کے مر جاتا ہے، تو پروردگار اس شخص کی موت ان پتھروں سے دیتا ہے جن پتھروں سے قوم لوط کے اوپر عذاب آیا تھا۔ یعنی اللہ کی طرف سے جو پتھر آئے تھے عذاب کے، ان کے سروں پہ لگے، وہ قوم مر گئی، وہ بھی ہم جنس پرستی میں مبتلا تھی، اس حرام کو انجام دیتے تھے۔ تو لہٰذا یعنی یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اور روایت میں ہے کہ ایک مل کے صلوات پڑھے محمد و اہل بیت ذات پر۔ روایت میں ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کے زمانے میں، ایک بڑا عجیب طرح کا ایک واقعہ رونما ہوا، حضرت عمر کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا۔
ایک غلام تھا، غلام پہلے زمانے میں غلام ہوتے تھے، لوگ بازار سے غلام خرید کر لاتے تھے، غلام ہوتے تھے. تو غلام جیسے آج لوگ اپنے گھروں میں ملازم کے طور پہ کوئی دور سے دیہات سے ایک بچہ لے کر آتے ہیں، یہ ملازم ہوتا ہے. اس زمانے میں جو غلام ہوتا تھا اس کو بازار سے خریدا جاتا تھا. غلام کے لوگ مالک ہوتے تھے، جیسے آج ہم لوگ گاڑی کے گھر کے مالک ہیں، اس زمانے میں غلام کی بھی مالک ہوتے تھے، بازار سے جا کے غلام کو خریدتے تھے. تو ایک غلام تھا کسی شخص کا، اس نے کیا کیا، اس نے اپنے آقا کو قتل کر دیا غلام نے. اب اس کو غلام کو پکڑ کر مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر کے پاس لے کر آئے. اس غلام نے اقرار کیا کہ میں نے اپنے آقا کو قتل کیا ہے. تو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر نے فیصلہ سنایا کہ اس شخص کو قتل کر دیا جائے. لیکن اس محفل میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی موجود تھے. اب وارث علم نبی بھی موجود ہے. وہ چاہتے ہیں کہ فیصلہ صرف اقرار پر نہ ہو بلکہ شریعت کے آئینے میں فیصلہ ہو. تو لہٰذا مولا علی علیہ السلام نے اس وقت آپ نے مشورہ دیا. آپ نے فرمایا کہ اس غلام نے اقرار جرم کیا ہے، لہٰذا اس بچے سے پہلے اس غلام سے ہمیں پوچھنا چاہیے کہ تو نے اس کو قتل کیوں کیا. بھئی اس نے اقرار تو کیا کہ میں نے قتل کیا اپنے آقا کو، یہ پوچھیں کہ قتل کرنے کا ریزن کیا تھا، وہ تو معلوم ہونا چاہیے. جب اس غلام سے معلوم کیا بتاؤ تم نے اپنے آقا کو قتل کیوں کیا، اس نے اقرار کیا، کہا کہ میرا جو آقا تھا، میرا سردار، وہ اس نے میرے ساتھ زبردستی بدفعلی کی، لواط جنس پرستی کی، اس نے زبردستی کی، میں نے یہ بات برداشت نہ کی، اس لیے میں نے اپنے آقا کا قتل کر دیا. امام علی علیہ السلام نے، سارے لوگوں نے جب یہ بات سنی، آپ نے فرمایا کہ اس غلام کو 3 دن محفوظ رکھو، ابھی اس کو قتل نہیں کرنا. اس کا قتل روک دیا گیا. اور جو مقتول کے وارث تھے ان سے کہا کہ آپ لوگ 3 دن بعد آئیں. 3 دن بعد وہ لوگ آئے. مولا علی علیہ السلام، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر اور وہ ورثاء اور مومنین، یہ سارے مل کے قبرستان پہنچے. جب ایک قبر پہ وہ ورثاء لے کر آئے، مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کیا تمہارے مقتول کی جو قتل ہوا تھا اس کی یہی قبر ہے؟ انہوں نے کہا جی اس کی یہی قبر ہے. امام علی علیہ السلام نے فرمایا اس کی قبر کو کھولو. اس کی قبر کو کھولا گیا. جب اس کی قبر کو کھولا گیا تو اندر کیا دیکھا؟ مولا علی علیہ السلام دیکھ رہے ہیں. جب قبر کو کھولا تو اس قبر میں کہیں بھی اس میت کے آثار نہیں ہیں جو آج سے 3 دن پہلے دفن ہوئی ہے. تو مولا علی علیہ السلام نے جیسے ہی قبر کو خالی دیکھا، آپ نے نعرہ تکبیر بلند کیا، نعرہ اللہ اکبر کی صدا بلند کی. اس کے بعد امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ سے سنا تھا جو شخص یہ بدفعلی کرتا ہے، ہم جنس پرستی کرتا ہے اور بغیر توبہ کی اگر مر جائے تو پروردگار اس کو کیا کرتا ہے، زمین اس کو اپنے اندر دھس دیتی ہے، اپنے اندر لے جاتی ہے اور وہاں لے جاتی ہے جہاں پر قوم لوط پر عذاب آیا تھا. اور وہ شخص اس گناہ کو انجام دینے والا میدان قیامت میں جب آئے گا تو قوم لوط کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو یعنی آپ دیکھیں کہ مولا علی علیہ السلام کے اس فیصلے سے اس غلام کی گویا جان بچ گئی کہ اس نے اپنی جان کے اپنے اس گناہ کی وجہ سے، جو جرم اس کے آقا نے انجام دیا تھا اس کی وجہ سے اس نے قتل کیا تھا. تو لہٰذا دیکھیں اس میں کیا ہے، یعنی یہ جس کو اغلام بازی کہتے ہیں، جس کو لواط کہتے ہیں، جنس پرستی کہتے ہیں، تو یہ جو ہے اتنا بڑا گناہ ہے اور یہ اس کے اوپر لوگ حیا بھی نہیں کر رہے ہیں، شرم بھی نہیں کر رہے ہیں. تو لہٰذا اس میں جو ہے وہ
اس قدر یعنی یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت۔ لہٰذا اب یہاں پر ایک اور اہم بات ہے، یہ لواط کرنا، جنس پرستی، یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ آج ہمارے اکثر جوان جو ہم سے رابطہ کرتے ہیں میسج کے ذریعے سے، کال کے ذریعے سے، چونکہ ان کو علماء کی تبلیغات، علماء کے جو اس قسم کے مسائل ڈسکس کر رہے ہیں، نوجوان نسل پریشان ہو جاتی۔ کب؟ یاد رکھیں، یہ جو جنس پرستی ہے، لواط کرنا، اغلام بازی، اتنا بڑا گناہ ہے، اس کا ایک بہت بڑا نقصان معاشرے میں بھی ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ ہمارے یہاں فقہا میں نے، چونکہ ہماری فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام، فقہا نے جس مسئلے کو ذکر کیا کہ اگر کوئی شخص کسی بچے، کسی لڑکے کے ساتھ اگر وہ اغلام بازی کرتا ہے، لواط کرتا ہے، یا کسی جوان کے ساتھ کرتا ہے، تو اس شخص، اس لڑکے کی بہن کے ساتھ اس کے لیے شادی کرنا حرام ہے۔ یہ ایک شرعی مسئلہ ہے۔ کیا ہے؟ شادی کرنا حرام ہے۔ اب بعض لوگ جو بچپن میں غلطی کرتے ہیں، یہ گناہ کر چکے ہوتے ہیں، اب جب انہوں نے علماء سے یہ مسئلہ سنا تو اب وہ نادم اور پریشان ہوئے۔ وہ کہتے ہیں کہ اب ہم اپنی غلطی کو کیسے سدھاریں؟ لوگ رابطہ کرتے ہیں کہ قبلہ صاحب اب آپ ہمیں بتائیں کہ ہم نے یہ غلطی کی ہے، اب ہم جو شادی کرنا چاہتے ہیں، یعنی جس لڑکے سے ہم نے گناہ سر انجام دیا تھا، اس کی بہن سے ہم شادی کرنا چاہ رہے ہیں، یا ہمیں مسئلہ معلوم نہیں تھا، ہماری اس لڑکے کی بہن سے شادی ہو چکی ہے، اب ہمارے لیے شرعی حکم کیا ہے؟ یعنی اگر بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں، ہماری فیملیز میں اس طرح سے جو ہے وہ ہم اگر انکار کرتے تو ہمارے لیے مسائل بنتے ہیں، تو لہٰذا ہمارے لیے شرعی حکم کیا ہے؟ پہلا مسئلہ یہ ہے جو بہت اہم ہے، اگر لواط میں لڑکا لڑکے کے ساتھ لواط جو حرمت کا موجب بنتا ہے، یعنی لڑکا لڑکے کے ساتھ لواط کرے، اس کی بہن حرام ہوتی ہے، اس میں جو مسئلہ، جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک لڑکا دوسرے لڑکے کے ساتھ لواط ایسا کرے کہ اس کی مقام پخانہ میں، دوبر میں، یعنی وہ ختنہ کے مقام کا بعض حصہ داخل کر دے مقام پخانہ میں۔ اگر کوئی لواط اتنی مقدار میں کرتا ہے تو اس کو کفر سے تعبیر کیا گیا احادیث میں، اور اس طرح لواط کرنے سے جس کے ساتھ ہوا ہے اس کی بہن جو ہے وہ حرام ہو جاتی ہے، یا اس کی ماں یا اس کی بیٹی جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ حرام ہو جاتی ہے۔ تو یعنی یہ چیز اہم ہے۔ لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں شک ہے، ہم نے شرمگاہ کے اندر داخل کیا ہے یا نہیں کیا، شک والی صورت میں آپ کے لیے جائز ہے وہاں پر شادی کرنا، یا جس صورت میں یہ شک ہو کہ ہم میں سے کوئی ایک بالغ تھا یا نابالغ تھا، وہ صورتحال معلوم نہ، اس صورت میں بھی جائز ہے۔ اب اس میں جو ہم نے ذکر کیا ہے کہ یعنی لڑکا لڑکے کے ساتھ بدفعلی کرے، تو اس میں چند صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت یہ بنتی ہے کہ جو لواط کرنے والے ہیں ان میں سے دونوں بالغ ہیں۔ ان میں سے کون ہے؟ نہیں، پہلے بالغ کو چھوڑے، پہلے ہم وہ صورت بیان کرتے ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ لواط کرنے والا جو ہے وہ بالغ ہو، اور جس کے ساتھ لواط کیا جا رہا ہے، جنس پرستی ہو رہی ہے، وہ نابالغ ہو۔ ایک بالغ ہے کرنے والا، اور جس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کون ہے؟ نابالغ ہے۔ اس میں آیت اللہ سستانی اور فقہا فرماتے ہیں حرام ہے کہ اس لڑکے کی جو ہے ماں، اس کی نانی، اس کی بیٹی، اس کی نواسی، تو لہٰذا یعنی جس کے ساتھ لواط کیا اس کی ماں، اس کی نانی، اس کی بیٹی، اس کی نواسی اور اس کی بہن، تو یہ جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ حرام ہو جاتے ہیں۔ اب وہ رشتہ چاہے نسبی ہو
یا چاہے وہ رشتہ اس کے ساتھ رضاعی ہو یعنی دودھ کا رشتہ ہو۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت ذات پر، اللہم صلی علی۔ لہٰذا اگر دو رشتے ہیں یعنی ان دونوں میں سے یا نسبی رشتہ ہو یا رضاعی رشتہ ہو تو وہ حرام ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر لواط کرنے والا لڑکا ہو بالغ اور جس کے ساتھ لواط ہو رہا ہے وہ ہے نابالغ، تو آیت اللہ سستانی اور فقہا فرماتے ہیں کہ جس کے ساتھ لواط ہو رہا ہے اس کی ماں، اس کی نانی، اس کی جو ہے بیٹی، اس کی نواسی اور اس کی بہن جو ہے وہ حرام ہو جاتی ہے۔ تو صرف بیٹی کہا ہے یعنی اس کی بھتیجی اور بھانجی حرام نہیں ہوتی، اس کی بھتیجی اور بھانجی حرام نہیں ہوتی جس سے لواط کیا ہے۔ اچھا، یہ پہلی صورت ہے جس میں فتویٰ ہے، حرام ہو جاتی ہے۔ دوسری صورت اس کے بعد ہیں 4 صورتیں۔ ان 4 صورتوں میں آغا سستانی کہتے ہیں احتیاط واجب ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر لواط کرنے والا لڑکا ہو بالغ اور جس کے ساتھ لواط ہو رہا ہے وہ بھی ہے بالغ، احتیاط لازم کے بنا پر جو رشتے بیان کیے ہیں وہ حرام ہو جاتے ہیں۔ اگر دونوں بالغ ہو، دونوں کیا ہوں؟ بالغ ہو، تو پھر رشتہ کیا ہو جاتا ہے؟ حرام۔ یعنی جس کے ساتھ لواط کیا اس کی ماں، اس کی نانی، اس کی بہن، اس کی بیٹی، اس سے رشتہ نہیں ہو سکتا احتیاط لازم کی بنا پر۔ نمبر 3، لواط کرنے والے دونوں نابالغ ہو۔ تیسری صورت میں دونوں نابالغ، دونوں بچپن میں نابالغ تھے اس وقت، تو اس صورت میں بھی احتیاط لازم کی بنا پر لواط کرنے والے پہ لواط کرنے والے کی ماں، بہن، بیٹی، اس کی جو ہے نواسی، اس کی نانی جو ہے وہ حرام ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4 فرماتے ہیں کہ اگر لواط کرنے والا ہو نابالغ بچہ اور جس نے لواط کروایا ہے وہ ہو بالغ، یعنی کبھی کبھار یہ بھی ہو سکتا ہے جس سے لواط کروایا جا رہا ہے وہ نابالغ ہے اور لواط کروانے والا بالغ ہے، تو اس میں بھی احتیاط لازم ہے۔ تو اب یہ جو 4 صورتیں بیان ہوئی ہیں آخر میں، جس میں کہ دونوں لواط کرنے والے بالغ ہوں، دونوں نابالغ ہوں، یا ان میں سے ایک جو لواط کرنے والا ہے وہ نابالغ ہو اور جس سے لواط ہو رہا ہے وہ بالغ ہو، تو یعنی یہ والی آخری 3 صورتیں، تو اس میں احتیاط واجب ہے۔ آغا سستانی کہتے ہیں احتیاط لازم کہ رشتہ نہیں کر سکتے، لیکن اس مسئلے میں یعنی ہم فل عالم کی رعایت کرتے ہوئے رجوع کر سکتے ہیں۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے شادی کرنی ہے، ہمارے لیے بہت زیادہ مجبوری ہے، ہم لڑکے کے ساتھ گناہ کر بیٹھے نادانی میں، نہ سمجھی میں، وہ ان 4 صورتوں کو سامنے رکھیں۔ پہلی صورت کون سی تھی؟ جب لڑکا بالغ تھا کرنے والا اور جس کے ساتھ لواط ہو رہا ہے وہ ہے نابالغ، تو پھر ایسی صورت میں آقا کا فتویٰ ہے کہ آپ شادی نہیں کر سکتے، اور اگر شادی ہو چکی ہے تو آپ کے لیے جدا ہونا واجب ہے، چاہے بچے ہو چکے ہیں یا نہیں ہو چکے۔ اب بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے مشکل ہے چھوڑنا، تو پھر اگر آپ بہانہ بنا سکتے ہیں مثلا طلاق کا، تو آپ طلاق کا بہانہ بنا کر آپ اس کو چھوڑ دیں، چھوڑنا واجب ہے۔ یہ پہلی صورت میں۔ جو باقی 3 صورتیں تھی کہ دونوں لواط کرنے والے بالغ ہوں یا نابالغ ہوں، یا کرنے والا نابالغ ہو اور جس سے ہو رہا ہے وہ بالغ ہو، تو پھر اس میں احتیاط لازم ہے، اس میں ہم فعل عالم کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ تو فعل عالم علماء کی جو فہرست ہے اس میں آیت اللہ محمد اسحاق فیاض ہیں، وہ کہتے ہیں جائز ہے کہ اگرچہ لواط کرنے والے نے گناہ کیا ہے، وہ گناہ اپنے مقام پر ہے، لیکن اگر اب یہ لواط کرنے والے کی ماں، بہن اور بیٹی، نانی یا نواسی سے شادی کرنا چاہ رہا ہے تو آیت اللہ محمد اسحاق فیاض کہتے ہیں جائز ہے۔ تو ان کے مسئلے کی طرف رجوع کر کے انسان اگر شادی کرنا چاہ رہا ہے تو وہ 3 صورتوں میں اس کے لیے یہ راستہ ہے، اس پر عمل کر سکتا ہے، یا اگر شادی شدہ ہے تو اپنی شادی کو بھی باقی رکھ سکتا ہے، ورنہ اس کے لیے شرعاً جائز نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت۔ ایک سوال جو یہاں پر کیا جاتا ہے کہ یہ تو تھا لواط کرنے والے پر
لواط جس سے کیا ہے اس کی ماں بہن بیٹی جو رشتے بتائے ہیں وہ حرام ہے۔ تو جس سے لواط ہوا ہے کیا وہ لواط کرنے والے کی ماں بہن بیٹی نواسی نانی سے شادی کر سکتا ہے؟ تو اس میں آغا سستانی اور فقہا فرماتے ہیں کہ جائز ہے، اس میں یعنی کوئی شرعی طور پہ اشکال نہیں ہے، جائز ہے بات۔ اس کے بعد ایک اور سوال جو عام طور پہ یعنی یہ سوال کرتے ہیں، صلوات پڑھے محمد و اہل بیت۔ اگر خدا نخواستہ کوئی بندہ یہ گناہ شادی کے بعد کرتا ہے، یعنی شادی کی، اب شادی کے بعد اس نے اپنے مثلا بیوی کے بھائی سے زیادتی کی، تو کیا پھر اس پر وہ اس کی بیوی حرام ہو جائے گی؟ تو اس میں آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر یہ حرام ہو جاتی ہے۔ لیکن اس مسئلے میں بھی ہم جو ہے وہ کیا کریں گے، آیت اللہ اسحاق فیاض کی طرف، یعنی اگر کسی میں یہ مشکل آ گئی ہے خدا نخواستہ، تو پھر جو ہے وہ کیا ہے، کوئی گناہ کر بیٹھ، وہ گناہ اپنے مقام پر ہے، ہم آپ کو یہ صرف شرعی حل بتا رہے ہیں۔ انسان ہے، بیٹھ جاتا ہے، غلطی کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھا ہے، تو اب شریعت اس کا حل دے رہی ہے کہ آپ اس کے اوپر عمل کریں تو جو ہے آپ کے لیے آپ اپنے ان رشتوں کو بچا سکتے ہیں۔ تو لہٰذا آیت اللہ محمد اسحاق فیاض کی طرف رجوع کر لیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ کی شادی باقی رہ سکتی ہے۔ تو یہ تھا یعنی جو قوم لوط پر عذاب آیا تھا لواط کرنے کی وجہ سے، تو لہٰذا ہم اپنے نسلوں اور جوانوں کو بھی طرف یہ توجہ رکھیں۔ اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 12 میں فرمایا اللہ نے یعنی گزشتہ قوم عاد، قوم سمود، قوم فرعون، قوم لوط کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے آیت نمبر 12 میں فرمایا لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً۔ خدا فرما رہے ہیں یعنی سابقہ امتوں کو جو عذاب دیا گیا ہے اس کا ذکر آپ کے لیے نصیحت ہے۔ یہ کس کو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سابقہ امتوں کا یہ عذاب کیا ہے؟ یہ نصیحت ہے۔ اب دیکھیں سید الرسل جو انبیاؤں کے سردار ہیں، ان کے لیے سابقہ امتوں پر عذاب آنا باعث نصیحت اور عبرت ہے، تو ہم گناہگاروں کے لیے ہم دیکھیں قرآن کے یہ جو واقعات ہیں اس میں عبرت حاصل کریں۔ صرف ہم قرآن کو یہ پڑھیں کہ یہ پرانے جو اس زمانے کے انبیاء کی جو قومیں تھیں ان کے اوپر عذاب آیا، ہم یہ شوق رکھیں کہ ان کے اوپر عذاب کیوں آیا، ہم اس سے درس عبرت حاصل کریں۔ ان پر عذاب آیا، وہ یہ نافرمانیاں کرتے تھے، ہم بھی وہ نافرمانیاں انجام نہ دیں جن نافرمانیوں کی وجہ سے ان قوموں پر عذاب آیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر ہم بھی دنیا میں بھی ذلیل ہوں اور آخرت میں بھی ذلیل ہوں۔ تو لہٰذا ہمیں اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہیے، اور اس لیے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارے ارد گرد جتنی چیزیں ہیں انسان اس سے عبرت حاصل کرے۔ تو لہٰذا قرآن بہترین ایک عبرت کی کتاب ہے ہمارے لیے، واعظ و نصیحت کا مجموعہ ہے۔ تو اس آیت میں آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، اور سننے والے کان اسے یاد رکھیں گے۔ یعنی یہ جو گزشتہ انبیاء کی قوموں پر عذاب آیا ہے یہ نصیحت ہے، تذکر ہے، اور سننے والے کان جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، اس کو یاد رکھیں گے۔ اس آیت کے اس جملے کے بارے میں علماء مفسرین اور علماء محدثین فرماتے ہیں، ایک روایت نقل کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، محمد وآلہ، جب یہ آیت مجیدہ نازل ہوئی تو سید الرسل نے کیا کیا؟ فرماتے ہیں سألت ربی ان یجعلها اذن علی۔ تو سید الرسل فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اپنے رب سے سوال کیا کہ وہ یہ جو سننے والے کان محفوظ رکھتے ہیں وہ علی کے کانوں کو اس کا مصداق قرار دیں۔ تو اب روایت کے میں ملتا ہے رسول اللہ نے جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ بات کی، اپنی خواہش کا اظہار کیا، تو اب چونکہ سید الرسل اپنے اصحاب کو یہ بات سمجھا چکے ہیں، تو امام علی علیہ السلام اس کے بعد فرماتے تھے ما سمعت من رسول اللہ شیئا قط فنسیتہ الا وحفظتہ،
امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ سے ما سمعت، میں نے رسول اللہ سے کوئی ایسی بات نہیں سنی جسے بھول گیا ہوں، بلکہ ہمیشہ میرے حافظے میں وہ بات یاد رہی ہے، یعنی میں علی نے کبھی بھی رسول کی بات کو نہیں بھلایا۔ تو سید الرسل نے جو اللہ سے اپنی آرزو کو بیان کیا، اللہ سبحانہ وتعالی نے مولا علی علیہ السلام کے کانوں کو وہ عظمت بخشی۔ صلوات پڑھ دے محمد علی۔ اس کی آیت نمبر 13 سے 17 تک آیات کا ترجمہ اور پیغام۔ وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةً وَاحِدَةً وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً وَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ۔ یہ آیت نمبر 13 سے 17 تک۔ ترجمہ۔ پھر جب سور پہلی مرتبہ پھونکا جائے گا اور زمین اور پہاڑوں کو اکھاڑ کر اور زمین اور پہاڑوں کو اکھاڑ کر ٹکرا کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا تو اس دن قیامت آ جائے گی۔ آیت نمبر 15، اس دن قیامت آ جائے گی۔ آیت نمبر 16، اور اس دن آسمان پھٹ جائیں گے، کمزور ہو کر گر پڑیں گے۔ آیت نمبر 17، اور فرشتے کناروں پر ہوں گے، اس دن تیرے رب کے عرش کو 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان 5 آیات میں آیت نمبر 13 سے 17 تک جس میں کائنات کا اختتام ہوگا اس کو ذکر کیا، یعنی قیامت کا ذکر کیا کہ قیامت آئے گی، جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان آیات میں کیسے بیان کیا کہ زمین اور پہاڑ اپنے مقام کو چھوڑ کر آپس میں ٹکرائے جائیں گے۔ جب یہ ٹکرائے جائیں گے تو یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور آسمان پھٹ کر گر پڑے گا، تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے منتظر ہوں گے اور 8 فرشتے عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ تو ایک سوال کیا جاتا ہے کہ یہ قیامت جو ہے وہ کہاں آئے گی؟ کیا وہ اسی دنیا میں آئے گی؟ تو جبکہ یہ آیات مجیدہ کیا سمجھا رہی ہیں کہ کیا ہوگا؟ زمین، پہاڑ، آسمان، یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ تو یعنی جب یہ سب کائنات تباہ ہو جائے گی، پھر ایک نیا عالم اللہ بسائے گا، پھر اس کو میدان محشر قرار دے گا۔ تو لہٰذا اب یہاں پر جو ہے ان آیات میں 2 چیزوں کا ذکر ہے۔ ایک ہے قیامت کا، کہ قیامت جو ہے وہ کیا ہے، وہ واقع ہوگی۔ قیامت کے بارے میں ہمارا جو ایمان ہے، قیامت یہ ضروریات اسلام میں سے، یعنی اگر کوئی قیامت کا انکار کرتا ہے تو وہ اسلام کی ضروریات کا انکار کرتے ہوئے کافر ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہم قیامت کا انکار نہیں کر سکتے، قیامت کا انکار کرنے سے انسان کافر بن جاتا ہے، تو اس کے اوپر ایمان رکھنا۔ بلکہ ہم شیعہ اثنا عشریہ جہاں قیامت کو ضروریات اسلام سمجھتے ہیں، وہاں پر معاد جسمانی کو ضروریات مذہب شیعہ میں سے قرار دیتے ہیں، اور ہمارے پاس قرآن مجید کی آیت مجیدہ دلیل کے طور پہ موجود ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس آیت میں فرما رہا ہے کہ قرآن مجید کی یہ آیت مجیدہ سورہ قیامت کی آیت نمبر 3 اور 4 میں فرمایا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَا قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں کو جمع نہیں کریں گے، بلکہ ہم تو اس کی انگلیوں کے پور کو بھی بنانے کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قدرت رکھتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم شیعہ اثنا عشری صرف قیامت کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، ضروریات اسلام میں سے نہیں سمجھتے، اس کے ساتھ ساتھ معاد جسمانی کا بھی ضروریات مذہب میں سے سمجھتے ہیں کہ یعنی جس اللہ نے ہمیں
زندہ رکھا ہے، زندگی دی ہے، موت کے بعد دوبارہ ہمیں جسموں کے ساتھ وہ کھڑا کرے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت۔ تو لہٰذا قیامت جو ہے یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے، یعنی علماء اہل سنت، علماء شیعہ سارے اس پر متفق ہیں۔ اور دوسرا، ان آیات میں لفظ آیا ہے عرش الہی۔ لوگ سوال کرتے ہیں، اکثر جوان پوچھتے ہیں کہ عرش الہی سے کیا مراد ہے؟ عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ عرش الہی سے مراد ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کا تخت، تخت سلطنت جو ساتویں آسمان کے اوپر ہے، اللہ کا تخت ہے اور اللہ تعالیٰ وہاں پر بیٹھا ہے۔ الیاذ باللہ بعض لوگ جو خیال کرتے ہیں مسلمان فرقوں میں سے کہ اللہ تعالیٰ اس تخت پہ بیٹھا ہے اور وہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے فیصلے کرتا ہے۔ تو جب کہ ہم شیعہ اثنا عشریہ اللہ تعالیٰ کے جسم و جسمانیت کے قائل نہیں ہیں، ہم اس کو اس سے پاک اور منزہ جانتے ہیں، اور نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ بہترین توحید پر مشتمل ہے کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہم جسم کے قائل ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ جس کا جسم ہوتا ہے وہ اجزاء کا محتاج ہوتا ہے، اور جو محتاج ہوتا ہے وہ بندہ ہوتا ہے، وہ اللہ نہیں ہوتا ہے۔ تو لہٰذا پوری کائنات اللہ کی محتاج ہے، اللہ واجب الوجود ہے، پوری کائنات ممکن الوجود ہے۔ ممکن الوجود اپنے وجود میں واجب الوجود کے کیا ہوتے ہیں؟ محتاج ہوتے ہیں۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کے بعد انبیاء میں سے حتیٰ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، سید الرسل سے لے کر قیامت کے دنیا کے ہر پست ذرے تک اپنے وجود میں اللہ کی ذات کا محتاج ہے۔ کائنات میں جو اشرف وجود ہو یا ادنا وجود ہو، سب اپنے وجود میں اللہ کے ذات کے محتاج ہیں۔ تو لہٰذا اللہ واجب الوجود ہے۔ تو اب عرش الہی کو جو لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ ایک جسم یعنی ایک تخت ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ پھر اس عرش الہی سے مراد کیا ہے؟ تو یہاں پر ہمارے علماء نے 3 معانی بیان کیے۔ فرماتے ہیں اس عرش الہی سے مراد، ایک مراد یہ لی گئی ہے اللہ کا علم ہے، اللہ کا علم جو لا محدود ہے۔ اللہ کا کون سا علم ہے؟ اللہ کا علم ہے ہی ایک لا محدود علم، تو لہٰذا اس سے مراد وہ ہے۔ نمبر 2، اللہ کی حاکمیت اور مالکیت مراد ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی عرش الہی سے مراد اللہ کی حاکمیت اور مالکیت مراد ہے۔ نمبر 3، اس سے مراد اللہ کی صفات کمالیہ اور جلالیہ ہے، اور اس لیے ہمارے پاس روایت ہے امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام، اللہم صلی علیہ، امام سے جب پوچھا گیا کہ فرزند رسول اے وارث قرآن، عرش الہی سے کیا مراد ہے؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اس سے مراد اللہ کا علم اور اللہ کی قدرت ہے۔ تو عرش الہی سے یہ مراد ہے۔ تو یعنی یہاں پر جو ہے یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اللہ کی حکومت کا جو عرش ہے وہ ہے۔ تو حاملین عرش جو ہے وہ کون ہیں؟ وہ فرشتے ہیں، تو وہ اللہ کے حکم اور فرمان کو جاری کرتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ جو اس آیات میں جو ذکر ہوا کہ 8 فرشتے جو ہے عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ تو جب کہ ہمارے پاس روایات میں یہ ہے کہ حاملین عرش 4 فرشتے ہیں، تو پھر آیت مجیدہ میں 8 کیوں کہا گیا؟ تو اس کا جواب سید الرسل نے خود دیا۔ فرماتے ہیں کہ حاملین عرش 4 ہیں، جب قیامت آئے گی تو وہ 8 ہو جائیں گے۔ اللہ ان کو اتنی قوت عطا کرے گا کہ ان کی قوت ان سے یعنی زیادہ ہو جائے گی۔ تو وہ یہ ہے، تو وہ 8 حاملین عرش سے مراد، وہ حاملین عرش سے مراد پھر وہی کوئی نہ سمجھے کہ اللہ کے تخت کو اٹھائے ہوں گے، نہیں، بلکہ وہ حاملین عرش الہی یعنی اللہ کے فرمان اور حکم کو جاری کریں گے قیامت کے جب آغاز ہوگا، اختتام دنیا ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت۔ آیت نمبر 18 سے 24 تک، یومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافیہ فأما من أولی کتابه بيمینه فيقول هاؤم اقرءوا
كتابيه إني ظننت عني ملاق حسابيه وهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، دیکھیں ان کی ترجمے کی طرف غور کریں۔ آیت نمبر 18 کا ترجمہ، قیامت کے دن تم سب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے، تمہارے کاموں میں سے کوئی چیز مخفی نہ رہے گی، کوئی چیز انسان کے کاموں میں سے مخفی نہیں، سارے اللہ کے حضور پیش ہوں گے۔ پس جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ قیامت کے دن خوشی اور فخر محسوس کرے گا اور پکار کر کہے گا، کس سے؟ اہل معاشر سے، لو میرا نامہ اعمال پڑھ لو۔ آج جیسے بچے ہوتے ہیں نا، اپنے پیپر دکھاتے ہیں، دیکھو میں فرسٹ آیا ہوں، اسکول میں دکھاتے ہیں، میدان معاشر میں بھی مومن اہل جنت کامیابی پہ خوشی ہو کے کہیں گے، دیکھو یہ میرا نام اعمال۔ جو دنیا میں کہتے تھے دین میں، نماز میں، روزے میں، حج میں، دین کی پابندی میں کیا رکھا ہے، یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں، تو جو دین کی طرف نہیں آتے تھے بلکہ باتیں بناتے تھے، پھر یہی وہ لوگ ان سے کہیں گے، دیکھو جس چیز پر تم ہمیں تانا دیتے تھے، آج دیکھو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں کامیاب کیا ہے، یہ ہمارے کامیابی کی ہمارے یہ نام اعمال ہمیں دیے گئے ہیں۔ تو لہٰذا فَهُوَ فِي عَيْشَةٍ رَاضِيَةٍ، اس کے بعد والی آیت میں فرمایا اور مجھے یقین تھا مجھے اپنے حساب کا سامنا کرنا ہوگا۔ قرآن کہہ رہا ہے انسان یعنی کیا ہے، یقین ہے کہ قیامت والے دن حساب کا سامنا ہوگا، پس وہ ایک خوشگوار زندگی میں ہوگا، یعنی جو اہل جنت ہوں گے وہ قیامت والے دن یہ کہیں گے مجھے یقین تھا میرا حساب سے میرا سامنا ہوگا۔ جو مومن ہیں وہ حساب و کتاب پہ ایمان رکھتے ہیں، تبھی تو وہ آخرت کی تیاری کرتے ہیں، تو وہ قیامت والے دن یہی کہیں گے کہ اے نادان، اے بد عمل، اے بد کردار، تجھے حساب و کتاب کو تو نے بھلا دیا تھا، تو یقین نہیں رکھتا تھا، میں یقین رکھتا تھا، میں نے اس کے مطابق تیاری کی۔ تو لہٰذا یعنی یہ جو ہے اہل جنت بیان کریں گے، اور اہل جنت کہاں ہوں گے؟ ایک خوشگوار زندگی میں ہوں گے، عالی شان جنت میں ہوں گے جس کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے اور ان پھلوں کا توڑنا آسان ہوگا۔ اور آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، اور ان سے کہا جائے گا جو اہل جنت ہیں کہ گزشتہ ایام میں جو تم لوگ اعمال صالح انجام دیتے تھے، یہ ان کے صلے میں تم مزے مزے سے یہ پھل فروٹ کھاؤ، جو اہل جنت سے کہا جائے گا۔ تو لہٰذا ان آیات میں یعنی ان 7 آیات میں آیت نمبر 18 سے آیت نمبر 24 تک اللہ تعالیٰ میدان قیامت میں مومنین کی کامیابی اور خوشی کی خبر دے رہا ہے۔ مومن اس دن کامیاب ہوگا۔ آج جیسے بچے گھر میں آتے ہیں اپنی خوشی اور کامیابی کا اعلان کرتے ہیں، والدین فیس بک پر رشتہ داروں میں شیئر کرتے ہیں، میدان معاشر میں بھی جو نیک اور صالح مومن ہوگا وہ اپنی خوشی کا اعلان اور اظہار اس طرح کرے گا۔ جو دنیا میں اسے تنگ کرتے تھے، اسے ملامت کرتے تھے، اس کی توہین کرتے تھے، وہ لوگ حسرت کریں گے اور یہ کہے گا دیکھو یہ ہے دین پر عمل کرنے کا نتیجہ، اللہ نے آج مجھے کامیاب ٹھہرایا ہے۔ تو لہٰذا اور اللہ نے قرآن مجید میں 2 منظر پیش کیے ہیں میدان معاشر میں۔ ایک منظر یہ ہوگا جو بد ہوں گے، بد کردار ہوں گے، سورہ رحمان میں فرمایا لوگوں کی حالت یہ ہوگی یُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِیمَاهُمْ فَیُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِی وَالْأَقْدَامِ، اللہ فرماتا ہے میدان معاشر میں مجرمین لوگوں کے چہرے ان کی علامتوں سے پہچانے جائیں گے، یہ کون سے جرائم انجام دیتے ہیں، اور وہ جرائم سے پہچانے جائیں گے فَیُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِی وَالْأَقْدَامِ، اللہ فرماتے ہیں ان کے سر کے آگے کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ کر گھسیٹا جائے گا۔ آج ذرا خود غور کریں، ہم دیکھیں ذرا، خدا نخواستہ اگر آج ہمارے اسی علاقے میں یا ہمارے گھر میں اگر کوئی پولیس آ جائے ہمارے ساتھ یہ کرے، ہمارے سر کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹے، کیوں کہا یہ ایک ذلت امیز طریقہ ہے انسان کے سر کے آگے کے بالوں کو پکڑ کر گھسیٹنا،
انسان کے پاؤں سے پکڑ گھسیٹنا. اگر آج پولیس ہمیں گھسیٹے، ہماری اولاد دیکھے، ہمارے رشتہ دار دیکھیں، ہمارے محلے والے دیکھیں، ہمارے لیے جینا اس علاقے میں مشکل ہو جائے گا. ہم کہیں گے کہ ہم ذلیل اور رسوا ہو کر رہ گئے ہیں. ہم ادھر اپنی جو ہے وہ توہین سمجھتے ہیں، جو ہم بدعمالی انجام دے رہے ہیں، گناہوں پہ گناہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یہی تو کہہ رہے ہیں، اے انسان خبردار ہو جا. تو دنیا کی ان پولیس اور ان چیزوں سے جب مجرم بنتا ہے تو تو ذلیل اور رسوا ہوتا ہے. تو جب میدان معاشر میں اللہ کے سپاہی، عذاب کے فرشتے تیرے بالوں اور پاؤں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے، اس وقت صرف اولاد نہیں دیکھے گی، میدان معاشر دیکھے گا، انبیاء دیکھیں گے، ائمہ خدا دیکھیں گے، تمام قومیں دیکھیں گی. اور انسان کے لیے کس قدر ذلت کی بات ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے یعرف المجرمون بسیماہم. اس لیے علامہ مجلسی فرماتے ہیں یہ قیامت والے دن اپنے چہروں سے کیسے مجرمین پہچانے جائیں گے؟ فرماتے ہیں جو شراب نوشی کرتے ہیں ان کے ہاتھ کے ساتھ شراب کے کاسے اور بوتلیں چپک جائیں گی. جو حرام کے آلات موسیقی کے استعمال کرتے ہیں، مثلا پیانو ہے یا ڈول یا دوسری چیزیں استعمال کرتے ہیں موسیقی حرام چیزوں میں، ان کے ہاتھوں کے ساتھ وہ چپک جائیں گے. یا اسی طرح سے جو اپنی آنکھوں کو غلط چیزوں میں استعمال کرتے ہیں، وہ حرام چیزیں، یا آج مثلا بعض آگئے جو ہمارے بچے بھی آج کل والدین اس قدر آزاد کیے ہوئے ہیں کہ وہ موبائل جیبوں میں رکھے ہوئے اور بچوں نے کانوں میں جو ہے وہ اور ہینڈ فری لگا کے گانے سن رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں. والدین کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کی تربیت کریں، ان پر نظر کریں رکھیں. تو لہٰذا یہ ہینڈ فری اگر ہم نے آج رکھی ہوئی آج کے زمانے میں، یہی کل ہمارے کانوں میں چپکی ہوئی ہوگی، یہی ہمارے لیے باعث مسامت بن جائے گی. تو لہٰذا اپنے کانوں کو قرآن کی تلاوت کا عادی بنائیں. اس لیے ایک ریسرچ چاہیے. ریسرچ میں آیا ہے کہ جو سن 2050 تک دنیا کی آبادی کا ایک حصہ بہرا ہو جائے گی یا سماعت ان کی کم ہو جائے گی. کیوں؟ کہتے ہیں کہ وہ زیادہ تر ہینڈ فری استعمال کرتے ہیں. اس لیے ہینڈ فری کے جو ہے وہ نقصانات ہیں سائنسی طور پہ، جنہوں نے ایجاد کیے وہ اس کے اوپر ریسرچ پیش کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہینڈ فری استعمال نہ کریں. بہترین طریقہ جو ایجاد کرنے والے موبائل ہیں وہ کہتے ہیں بہترین طریقہ یہی ہے آپ سپیکر آن کر کے آپ بات سنیں. لہذا جو ہے قیامت والے دن انسان رسوا ہو جائے گا. دوسری چیز یہ ہے مجرمین کی حالت قیامت والے دن. دوسری حالت جو نیک اور صالح لوگ ہوں گے ان کی کیا حالت ہوگی؟ اللہ نے قرآن میں وہ بھی بیان کی. جو نیک اور صالح دیندار ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، وہ کیا کہیں گے جب انعامات پائیں گے؟ وہ کہیں گے الحمدللہ الذی، قرآن کی آیت مجید ہے، الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، اللہ کا شکر ہے جس نے اپنا وعدہ ہم کو سچا کر دکھایا. یعنی اللہ نے جو قرآن میں جو اپنے حبیب کے ذریعے سے ہم تک جو جنت کی نعمتوں اور کامیابی کا اعلان پہنچایا تھا، الحمدللہ آج ہم نے مشاہدہ کر لیا ہے. تو لہٰذا یہ اہل جنت ہوں گے جو خوش ہوں گے. تو آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ مومن اہل جنت خوشی سے اہل معاشر کو نام اعمال دکھائیں گے اپنی کامیابی کا. آیت نمبر 20 میں جو ہے یہ اشارہ ہے کہ حساب جو ہے حساب و کتاب حتمن ہوگا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ حساب کتاب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مثلا بعض لوگ ہوتے ہیں یہ خیال کرتے ہیں حساب و کتاب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو قیامت پر اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ حساب و کتاب کی ضرورت نہیں ہے پھر تو قیامت کا فائدہ نہیں ہے. پھر قیامت کے اوپر جو ہم ایمان رکھتے ہیں آخر کس وجہ سے رکھتے ہیں؟ ایک صلوات پڑھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قیامت پر جو ہم ایمان رکھتے ہیں وہ کیوں رکھتے ہیں؟ قیامت پر ایمان رکھتے ہیں قیامت والا دن جو ہے وہ حساب و کتاب ہوگا. اس دن نیک کار لوگوں کو جو ہے وہ اجر دیا جائے گا اور برے لوگوں کو سزا دی جائے گی. تو جو لوگ کہیں کہ قیامت والے دن حساب و کتاب نہیں ہوگا، یہ مولویوں کی باتیں بنائی ہوئی ہیں، یہ ایسے ہے، یہ قرآن مجید کی آیات ہیں. اگر ہم انکار کرتے ہیں ان نظریات سے تو قرآن کا انکار لازمات ہے. لہٰذا اپنے بنائے ہوئے اصول اور عقائد کو چھوڑ کر انسان قرآن کی طرف توجہ کرے. تو لہٰذا قرآن کی آیت نمبر 21، 22، 23 اور 24 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا بیان کیا؟ فرمایا کہ خوشگوار زندگی ہوگی، عالی شان جنت ہوگی جس میں پھل ہوں گے، جب چاہیں گے توڑیں گے، اور یہ جنت کی تمام نعمتیں
اللہ تعالیٰ اس کو دنیاوی زندگی میں جو اس نے اعمال صالح انجام دیے تھے اس میں اس کا صلہ قرار دے گا۔ اب اس کی ایک مثال، یعنی ان 4 آیات میں اللہ نے جو بیان کیا، اس کی ایک مثال دیکھیں۔ آج دنیا میں انسان 2 مرلے کا مکان بناتا ہے، ایسے کہ نہیں ہے، 2 مرلے کا مکان بناتا ہے، تو 2 مرلے کے مکان کے لیے انسان کیا کرتا ہے؟ 2 مرلے کے مکان کے لیے انسان کو بہت عرصہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ پھر اس کے لیے انسان کہتا ہے کہ آج کے دور میں مثلا اے سی ہو، بجلی ہو، پانی ہو، تمام آسائش و آرام ہو، بستر ہو، میری ہر آسائش کا سامان، ایسے کہ نہیں؟ 2 مرلے کا مکان دنیا میں تھوڑا عرصہ رہنا ہے تو اس کے لیے انسان کو محنت کرنی ہے، انسان کو کوشش کرنی ہے، انسان کو عمل کرنا ہے۔ تو جو تھوڑے عرصے کی زندگی اس کے لیے انسان محنت کرے، بغیر محنت کے کچھ حاصل کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ جو جہاں پر دائمی زندگی گزارنی ہے جنت میں، اور جس جنت کے وارث محمد والے محمد ہیں، وہاں پر ہم بغیر عمل کے کیسے جا سکتے ہیں؟ انسان کہے کہ مجھے وہاں پر عمل کی ضرورت نہیں ہے، وہی آل محمد مجھے بخشوا دیں گے۔ اگر بے شک آل محمد نے بخشوانا ہے، اگر آل محمد نے صرف بخشوانا ہی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہادی بنا کر کیوں بھیجا تھا؟ ہادی بن کر ہیں یا نہیں آئے؟ پھر وہ آ کر کہہ دیتے لوگوں کو تم بے دین بن جاؤ، کوئی نماز روزے کی ضرورت نہیں ہے، بس جنت تو ہم دلوا دیں گے۔ نہیں، آل محمد ہدایت کرنے کے لیے آئے ہیں، پھر مقصد ہدایت فوت ہو کر رہ جائے گا۔ لہٰذا دیکھیں، علماء نے ایک بہترین حکایت نقل کی کہ ایک شخص تھا پرانے زمانے میں لکڑہارا تھا، وہ گھر سے جاتا تھا جنگل میں لکڑیاں کاٹنے کے لیے اور بازار میں جا کے بیچتا تھا۔ اس کی ہمسائے نے دیکھا کہ میرا ہمسایہ دن بدن جو ہے یہ امیر سے امیر تر ہو رہا ہے، اس نے کہا کہ آج میں بھی اس کے ساتھ جنگل جاتا ہوں۔ وہ جنگل گیا، دیکھا وہ لکڑیاں کاٹ رہا تھا درخت کے اوپر چڑھ کر، یہ ہمسایہ نیچے جا کر بیٹھ گیا۔ وہ جیسے کلہاڑی درخت کے اوپر مارتا تو جیسے کلہاڑی مارتا یہ اپنے منہ سے آواز نکالتا ٹھک، وہ مارتا یہ کہتا ٹھک، یہ آواز نکالتا۔ اب وہ لکڑیاں اکٹھی کر کے بازار بیچنے کے لیے گیا، یہ ہمسایہ بھی پیچھے چل پڑا۔ جب اس نے ساری لکڑیاں وہاں بیچی، پیسے لی، جیسے ہی پیسے وصول کیے لکڑہارے نے، یہ ہمسایہ اس کے سر ہو گیا، کہتا ہے کہ اس میں میرا حصہ بھی دو۔ وہ کہتا ہے اللہ کے بندے تمہارا حصہ کہاں سے آیا؟ محنت میں نے کی ہے، صبح سے شام تک میں نے لکڑیاں کاٹی، جنگل سے اٹھا کر بازار میں میں لے آیا، میں نے محنت کی، اجرت مجھے ملنی چاہیے، تمہیں تمہارا حق کہاں سے ہے؟ کہتے ہیں میں وہاں پر بیٹھ کے آوازیں نہیں نکال رہا تھا۔ کہا کہ تم آوازیں نکالنے والے تھے، میں عمل کرنے والا تھا۔ صرف نعرے بازیوں سے جنتیں نہیں ملیں گی، یاد رکھیں، عمل سے جنت ملے گی۔ محمد والے محمد کی ولایت، محبت وہ شرط ہے، وہ دین کا حصہ ہے، وہ فرض ہے۔ آل محمد کی ولایت ہو اور اس پر عمل ہو، ان کی سیرت پر، تب جنت ملے گی۔ صرف نیک اعمال بھی دامن میں ہو کافی نہیں ہے، جب تک دل میں محمد والے محمد کی ولایت اور محبت نہیں ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی یہ کہہ دے کہ مجھے محبت کافی ہے، میں نعروں سے جنت حاصل کر لوں گا، یہ بھی اس کی بھول ہے۔ اب یہ ان کے درمیان لڑائی ہوئی، دونوں پہنچ گئے قاضی کے پاس۔ قاضی کے پاس اس کا فیصلہ ہوگا۔ کہا کہ قاضی صاحب، وہ کہتا ہے قاضی صاحب دیکھیں میرے ساتھ انصاف کریں، یہ میرا حق کھا رہا ہے۔ قاضی نے کہا کہ اپنا فیصلہ سناؤ۔ وہ پہلے نے سنایا کہ قاضی صاحب صبح سے شام تک میں نے جا کر لکڑیاں کاٹی، جنگل سے اٹھا کر بازار لایا، بیچی۔ اب یہ کہتا ہے کہ مجھے بھی اجرت میں سے حصہ دو۔ پوچھا کہ کیا یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ جی قاضی صاحب، لکڑیاں اس نے کاٹی، اٹھائی بھی اسی نے، لے بھی آیا، میں وہاں پر بیٹھ کے آوازیں نکالتا تھا۔ قاضی صاحب نے کہا اس بندے کو جس کے پاس وہ پیسوں کی درہم کی تھیلی تھی، کہا کہ ذرا اپنی تھیلی کو نیچے پھینکو کھول کے۔ وہ لوگ بھی حیران ہو گئے، وہ بھی پریشان ہو گیا، یہ قاضی صاحب تو ناانصافی کر رہے ہیں۔ کہا کہ کھول کے نیچے پھینکو۔ جب اس نے کھول کے نیچے پھینکا تو اس میں سے درہم اور پیسوں کی چھن چھن کی آواز سنائی دی۔ قاضی صاحب کو دیکھ کے سارے حیران ہو گئے۔ قاضی صاحب نے کہا کہ اب یہ پیسے اٹھا لو۔ جب وہ اٹھانے لگا تو وہ جو دوسرا ہمسایہ تھا وہ کہتے قاضی صاحب یہ کیا، مجھے دیے بغیر اس کو کہہ رہے ہیں اٹھا لو۔ تو اس وقت قاضی نے کہا الرنا اجرت الانا، کہا کہ یہ چھن چھن کی آواز اس ٹھک ٹھک کی آواز کی اجرت ہے۔ تم کام لے رہے تھے صرف آواز سے، نعرے بازیوں سے، اس سے اجرت اور جزا نہیں ملتی۔ تو لہٰذا یاد رکھیں، ہم دنیا میں بھی اجرت کے حقدار تب بنتے ہیں جب ہم مزدوری کریں یا کام کریں۔ تو لہٰذا
ہم جنت میں بھی آل محمد ہمارا تب استقبال کریں گے جب دل میں نور ولایت محمد وال محمد ہو اور وجود میں کردار محمد وال محمد ہو۔ اے کریم مہربان اللہ محمد و اہل بیت کی عصمت و طہارت کا صدقہ اس درس قرآن کو قبول و منظور فرما۔